وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں۔ 6 دن چاہے تمام حضرات، تمام محلے والے، تمام باشندگان رائٹ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن جمعے کی مناسبت سے اکثر حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ جمعے کی وجہ سے ہی صحیح، جمعے کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن مسجد آ تو رہے ہیں۔ جو لوگ جمعے کی مناسبت سے اللہ کے اس پاکیزہ گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ بہرحال مجھے جو بات کرنی ہے اس دن کے سلسلے میں بات کرنی ہے جو ایک دن کے بعد آ رہا ہے، یعنی اتوار کا دن۔ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل عوام سمجھتے ہیں، اور کیوں سمجھتے ہیں یہ بات بھی بیان کی جائے گی، اور اس کے اندر کتنے خرافات اور بدعات، رسومات گھسیڑ رکھے ہیں لوگوں نے، یہ بات بھی بیان کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کی جائے گی کہ اس کے اندر کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، کون سی چیز امت مسلمہ کے لیے فائدے کی ہے اس میں، اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ بات بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن کو شب برات جو کہا گیا وہ ہماری اور آپ کی اصطلاح ہے، یعنی ہماری اور آپ کی زبان میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، ورنہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، البتہ اہل عرب یعنی عربیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا لیلۃ النصف من شعبانہ، شعبان کے آدھی یعنی بیچ والی رات، 15ویں شب کو آدھے شعبان کی رات عربیوں کے یہاں کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات بھی اس وجہ سے ہمارے یہاں کے لوگوں نے اسے نام دیا ہے، اس کی ایک خاصی وجہ ہے کہ اس رات کے اندر جو فضائل کی روایات آئی ہیں وہ بکثرت ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ وہ فضائل کی روایتیں ہیں، مسائل کی روایتیں نہیں ہیں، اور جب مسائل کی روایتیں نہیں ہیں تو وہ روایتیں ٹھوس بھی نہیں ہیں، وہ روایتیں مضبوط بھی نہیں ہیں، وہ روایتیں قابل لحاظ ہیں یا نہیں یہ بات تو میں آگے جا کر بیان کروں گا، لیکن یہاں پر صرف یہ بات میں کہہ دوں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے 3 سوالات رکھتا ہوں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے جو عامةً شب برات کی مناسبت سے تمام گھروں کے اندر وہ چیز کی جاتی ہے، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب دندان شہید ہو گیا تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ
وہ تاریخ آپ متعین کریں، پھر ہم حلوہ کھانے کو جائز اور ناجائز بعد میں متعین کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دن اجتماعی عبادت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اجتماعی عبادات کرنے کو اپنے لیے اور تمام محلے والوں کے لیے کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اجتماعی دعا شریعت مطہرہ کے اندر دلائل 4 ہیں، ان 4 دلیلوں میں سے کسی بھی دلیل سے ثابت کر دیں، قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں۔ حدیث کی 5 صورتیں ہیں، صحیح لعینہ، صحیح لغیرہ، حسن لعینہ، حسن لغیرہ، ضعیف۔ یہ 5 حدیثیں ہیں جو قابل قبول ہیں۔ ان 5 حدیثوں میں سے کسی بھی حدیث سے اجتماعی عبادت کرنا شب برات کی رات میں ثابت ہو تو ہمارے سامنے لا کر پیش کریں۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں سے ڈھونگ رچا جا رہا ہے، جو 2 آیتیں اور 2 آیت میں نے سورہ دخان 25ویں پارے سے پڑھی ہے، اور ایک پوری سورت 30ویں پارے سے میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں کے اندر کامن بات اور سیم ٹو سیم بات یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر لیلۃ القدر کی بات کی گئی ہے، اور صریح لفظ موجود ہے لیلۃ القدر۔ تو بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا اور انہوں نے تحقیق یہ کی کہ ان آیات کے اندر صرف لیلۃ القدر کی بات نہیں کی گئی بلکہ شب برات کی بھی بات کی گئی ہے۔ اس سلسلے کو میں یہیں روکتا ہوں اور تیسرے سوال کو آپ حضرات کے سامنے لاتا ہوں۔ اور تیسرا سوال میرا شب برات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو تہوار دیے ہیں وہ تہوار 2 ہیں، اور وہ دن کے اندر ہے، رات میں شریعت کے اندر کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ رات اتنی ہی قابل اعتبار اور قابل اہمیت ہے اور قابل افادیت ہے، اس رات کی عبادتیں اتنی ہی قابل قبول ہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو اس رات کی عبادتیں، جس نے ساری زندگی اور سارے سال اپنے گناہوں کے اندر ڈبو دیے ہوں، گناہوں کے اندر گزارے ہوں، اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے اگر اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اول زمانے کے اندر لیلۃ القدر کی بھی اطلاع دی گئی تھی، لیکن صحابہ کرام کے جمگھٹے کی وجہ سے اور کثیر جماعت کی وجہ سے جو مسجد نبوی کے اندر عبادت کے لیے آ گئی تھی، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس کی بنا پر وہ اطلاع بھی اٹھا لی گئی۔ تو کسی کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو رمضان میں آتی ہے وہ کون سی رات میں آتی ہے معلوم ہے کسی کو؟ لیکن شب برات تو ہر کسی کو معلوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ کے اندر جہاں قابل قدر اور قابل اہمیت اگر کوئی رات ہے تو اسے امت سے چھپا دیا گیا ہے، امت کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک مثال اور دیتا ہوں، حدیث صحیح کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعے کا جو مبارک دن ہے، اس پورے دن کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو قابل قبول ہے، اس وقت کے اندر بندہ
اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے، اس کی تمنا اور اس کی امنگ پوری کی جاتی ہے، جو کچھ بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ کب آتا ہے؟ تم خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں خطبوں کے درمیان میں، بعض کہتے ہیں خطبے اور نماز کے درمیان میں ہے، بعض کہتے ہیں نماز کے درمیان میں ہے، اور بعض کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ تعیین اٹھا لی گئی، تعیین اور متعین وقت یہاں پر بھی نہیں ہے۔ جو چیز بھی قابل قبول اور قابل اہمیت ہے اسے اللہ رب العزت نے اس کی تعیین اٹھا لی ہے، اور اگر شب برات بھی قابل اہمیت اگر ہوتی تو اسی طرح سے اسے بھی مبہم رکھ دیا جاتا، اسے متعین نہ کیا جاتا۔ اگر متعین کیا گیا تو کیوں؟ یہ تیسرا سوال ہے آپ کے ساتھ۔ اب پہ تینوں سوالات کے جواب سنیے آپ۔ حضور علیہ پہلا سوال تھا کہ حضور علیہ السلام نے حلوہ تناول فرمایا تھا آپ کے جب دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اس وقت۔ تو آئیے میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک جب شہید ہوئے، آپ کے جو دانت شہید ہوئے ہیں وہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور جنگ احد جو پیش آئی ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر پیش آئی ہے۔ تو بتائیے حلوہ 2 مہینے پہلے کیوں؟ اگر حلوہ ہی کھانا ہے سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے تو پھر شوال کے مہینے میں کھائیے، شعبان کے مہینے میں کیوں؟ یہ تو 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری کی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اگر حلوہ کھانا ہی ہے سنت کو ادا کرنے کے لیے تو جائیے میدان کے اندر، دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہوئیے اور اپنے دانتوں کو وہاں شہید کروائیے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر اپنے گھر کے اندر آئیے اور حلوہ خوب تناول کیجیے۔ یہ ہے سنت نبوی۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پورے طور پر عمل کیجیے نا، آدھا کیوں عمل کرتے؟ اگر عمل کرنا ہی ہے اور جس ڈیٹ میں آپ استعمال کر رہے ہیں حلوے کو وہ حلوہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تو خرافات کے اندر اور بدعات کے اندر شامل ہے۔ اگر اس حلوے کو ثواب سمجھ کر بنایا جا رہا ہے، گھر کے اندر حلوے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس مناسبت سے کہ آج شب برات ہے، ایک ایسی رات ہے جس کے اندر بندوں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، بندوں کو جہنم سے برات اور جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر حلوے کی تیاری کرتا ہے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنواتا ہے، اور بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر شوہر کی بات رکھنے کے لیے بناتی ہے تو وہ بھی اس خرافات کے اندر ملوث ہے، شوہر بھی ملوث ہے، وہ بچے بھی ملوث ہے، ان بچوں کو ملوث کرنے والا ڈبل گنہگار ہے۔ یہی باپ جس نے اپنی منمانی کی ہے یہ جانتا تھا کہ شریعت مطہرہ کے اندر لیلت برات یعنی شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے باوجود خرافات کے اندر اس نے حصہ لیا حلوہ بنوا کر۔ اور حلوہ بنانے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کبھی؟ حلوہ یہ شیطانی چال ہے۔ شیطان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ توجہ رہے میری طرف، میں جو بات بیان کر رہا ہوں توجہ رہے تبھی سمجھ میں آئے گی۔ حلوے کے اندر میٹھا ڈلتا ہے، میٹھا ڈلتا نہیں، اگر حلوے میں میٹھا نہ ڈلے تو اسے حلوہ کون کہے گا؟ اسے تو نمکین کہا جائے گا۔ اور حلوے کے اندر ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے
میٹھی چیز کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جب انسان اور بندہ اسے زیادہ کھا لے تو طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان نے بہکا دیا کہ آج اہمیت والی رات ہے، کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے، اس لیے سب کو حلوے پہ لگا دو کہ سب حلوہ کھائیں گے اور ان کی طبیعت بھاری ہو جائے گی، ان کا بدن بوجھل ہو جائے گا تاکہ عبادت نہ کر سکے۔ ادھر حلوہ کھائے اور ادھر جب نیند آئے گی تو نیند کا غلبہ ہوگا تو بستر بچھائیں گے، بستر بچھانا تو بہت دور کی بات ہے، کہ وہی لوٹ پوٹ ہو جائے گی، ختم، ساری رات گئی بھاڑ میں۔ تو یہ شیطانی چال ہے میرے دوستو۔ ایک خرافات کے طور پر ایک چیز اور کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے شب برات کی رات کے اندر وہ پٹاخے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بچے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی گھر کے نونہال بچے ہوتے ہیں، جن کی ہم نے اچھی تربیت نہیں کی ہوتی ہے، جس کی بنا پر جو خرچ کے لیے ہم نے ان بچوں کو رقمیں دی ہوتی ہیں، ان رقموں سے وہ بچے خرافات کے لیے وہ پٹاخے خرید کر لاتے ہیں، اور خوشیاں وہ اس طرح مناتے ہیں جس طرح سے ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہو، یا پھر ہندوؤں کے یہاں کوئی رسمی تہوار منایا جا رہا ہو، اس طرح سے شب برات کو منایا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس اے مسلمان، تو کیسا اپنی حالت کو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل تیری مثال تو خالد بن الولید کے ساتھ دی جاتی تھی، آج تیری مثال بدترین قوم سے کیسے دی جا رہی ہے؟ اتنا ذلیل ہو گیا مسلمان کہ شیطانوں کے بہکائے میں آ جائے۔ کل تو یہی مسلمان تھا کہ جس گلی سے اگر مسلمان گزرتا تو شیطان کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس گلی سے شیطان گزر جائے۔ آج ہم شیطانوں کے اب پیروکار بنے بیٹھے ہیں۔ شیطان جو ہم سے چاہتا ہے اس سے اور ایک قدم آگے بڑھ کر کرتے ہیں ہم تو، تاکہ شیطان خوش رہے۔ چاہے اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن شیطان بھائی ہمارا خوش رہنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا ہمارا کہ شب برات کے اندر اجتماعی عبادات کو آپ ثابت کریں، چاہے ضعیف حدیث سے ہی آپ عبادات اجتماعیہ کو ثابت کریں، تو میں چیلنج کرتا ہوں، قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شب برات میں اجتماعی دعا یا اجتماعی عبادات ثابت ہے۔ اس دن عبادتیں دو کی جاتی ہیں، ایک نفل ہزاریہ یا نفل الفیہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ دونوں نماز لوگ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور یہ دونوں نمازیں جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہی ہمارا سوال ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہمیں دکھانا پڑے گا، اور اگر آپ ثبوت نہیں دکھا سکتے تو آپ گویا کہ شریعت مطہرہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں زبان حال سے اور افعال حال سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شریعت آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ شریعت ناقص ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو کہیں ہے ہی نہیں کہ شب برات کے اندر اجتماع لگا کر اور جماعت کے ساتھ نفلی عبادت کی جائے۔ تو وہ گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اور چیلنج جہاں کم کر دیا اس نے، اور نماز چونکہ ثواب کا کام ہے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو سکتی، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے کہ جس چیز کا وجود شریعت مطہرہ کے اندر نہ ہو اور اس چیز کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ؟ چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ حلوہ بھی نہیں بنائیں گے، چاہے بچے ناراض ہو جائے، بیوی 100 گالیاں دے دے، لیکن حلوہ نہیں بنوائیں گے۔
بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، یقیناً نہیں دیں گے، اور بدعات اور رسومات کو اپنے گھروں کے اندر جگہ بالکل نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، خاموش۔ اور تیسرا سوال میں نے کیا تھا، تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اسراف کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ آپ خاموش رہیں اس وقت، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے جمعے کے بعد بات کریں۔ تو اسراف کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسراف کے اندر عبادتیں کی جا سکتی ہیں، اور جتنی روایتیں اسراف کی اہمیت کے اندر آئی ہیں وہ ساری روایتوں کے بارے میں نے فیصلہ پہلے بتا دیا کہ وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، لیکن روایتیں ضعیف ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، لیکن وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ ان کی زیادتی کو دیکھ کر کہ جب کمزور بہت سارے ہو جائیں تو طاقتور بن جاتے ہیں نا وہ، اسی طرح سے جب کمزور روایتیں بہت ساری ہو گئیں تو ان میں کچھ نہ کچھ قوت آ گئی۔ تو علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادتیں کی جا سکتی ہیں، اس رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں شریعت کے اندر ثابت نہیں اس کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ عبادتیں اگر کسی کو کرنی ہے تو وہ انفرادی اور تنہا ہو کر عبادت کرے۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر مصلی بچھائے اور اپنی خوشی سے جتنی رکعتیں نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی منع نہیں کرے گا آپ کو۔ آپ مردوں کے لیے اپنے میت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے اس دن خیرات صدقہ غریبوں کے اندر بانٹے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس دن وہ کام کر لیا جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے، تو یقیناً اگر آپ نے وہ کام ثواب سمجھ کر کیا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تنہا طور پر آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، میں اپنے گھر کے اندر عبادت کروں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے اندر چھپے طور پر ایسے عبادت کرے کہ یا تو گھر کے لوگ ہمیں دیکھیں یا پھر ہمارا رب ہمیں دیکھے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ صلاۃ و تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، بہت اچھی چیز ہے، پڑھیے، لیکن اپنے گھر کے اندر چھپے طور پر پڑھیے، کھلم کھلا برملا اعلان کر کے نہیں کہ چلو بھائی مسجد کے اندر آج شب برات ہے اور عبادت کر کے آئیں گے۔ یہاں عبادتیں نہیں کی جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر الڑ پنے کی حرکتیں کی جاتی ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، رات کو جب وہ عشاء کے بعد مسجد کے اندر آئیں گے تو دو چار نفلیں جو پڑھنی ہوں گی پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہیں پر باتوں میں لگ جائیں گے اور دنیا کی اور ایران اور توران کی، پاکستان کی باتیں کریں گے، اور اس کے بعد وہیں پر کھراٹے مار کر ساری رات سوئیں گے۔ اور سونے کے بعد ہوتا کیا ہے، آئے تو تھے عبادت کرنے کے لیے، تہجد کا بھی پتہ نہیں، اور اذان ہوئی تو اس کے بعد آنکھ مسلتے ہوئے کسی کے کپڑے خراب ہو گئے تو کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے مسجد بھی خراب کر دی۔ یہ ہے ہماری حالت، بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ان خرافات کے چکر میں ہم پڑے کیوں ہیں؟ افسوس کی بات ہے نہیں، ان خرافات کے چکر میں ہم پڑے کیوں ہیں؟ سمپل ہے، شب برات خلاصہ سنیے، پوری بات کا خلاصہ سنیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ خلاصہ یہ ہے، پوری بات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، نچوڑ کلام جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دن میں جس طرح سے جمعے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے ایسا بھی اہتمام نہ کریں، بلکہ جس طرح سے اور دنوں میں آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، اسی طرح سے اہتمام کریں۔
یا تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ روزانہ آپ 2 رکعات نفل پڑھتے ہیں تو اس دن 4 پڑھ لیں، اس دن کیا کر لیں 4 پڑھ لیں، روزانہ 4 پڑھتے ہیں تو اس دن 6 پڑھ لیں، اور 6 پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اس دن تھوڑی عبادت کرنی چاہیے، کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیا کہنا چاہیے کرنی چاہیے، یعنی اگر شوق اور جذبہ ہو تو کر لو، اور اگر دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کو، نیند آ رہی ہے تو سو آرام سے، اس لیے کہ نیند بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، نیند بھی اللہ کی ایک خاص عبادت ہے۔ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جائیے اور بستر لگا کر سو جائیے، اور صبح کو جب فجر کے لیے اذان ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، پوری رات کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، اس سے بھی بڑی بات کون ہے؟ تو شب برات کے اندر جو اعمال ہیں وہ اعمال صرف وہی کریں جو میں نے بتا دیے، وہ اعمال کیا ہیں، وہی اعمال کرنے ہیں، ان کے علاوہ جو ہم دیگر چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں، ان چیزوں سے ہم رک جائیں، ہم خود بھی رک جائیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو بھی روکیں، تاکہ ہم بھی جس گناہ سے بچنا چاہ رہے ہیں ہم بھی بچ جائیں، اور ہمارے گھر والے بھی بچ جائیں، اور ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ہمارے گھر والے بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی چینل کے ذریعے سے جس طرح یہاں ہم خبر دیکھتے ہیں اور جنت میں ہم چلے جائیں تو پھر چینل لگا کر دیکھنا پڑے کہ ہمارے بھائی گئے کہاں، ہمارے بچے گئے کہاں، جہنم سے پھر نیٹ ورک آئے گا کہ دیکھو تمہارے بچے یہاں ہیں، پھر جہنم سے نیٹ ورک آئے گا اس میں، اور چینل چلے گا نیوز چینل، اور دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے بال بچے یہ ہے، اور یہ اس وجہ سے پہنچے کہ تم نے تو نیک عمل کرنے ہے لیکن انہوں نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ان کی دردشا یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شب برات کے خرافات سے ہم سب کو بچائے، اور شب برات کے اندر جو اہمیت کی چیزیں ہیں اور جو ثبوت والے اعمال ہیں جن کا قرآن و حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے وہی اعمال کرنے کی ہم سب کو کامل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔